वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिस्पेक्ट की। अजमल साहब, अगर मैं आपसे बात करूं, ये भी देखने में आया लोगों के पास इतना ज्यादा सोशल प्रेशर बिल्ट हो जाता है, सोशल रिस्पेक्ट की ज्यादा फिक्र होती है लोगों को, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सोशल का ये तो हकीकत है कि हमारे माशरे में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल पे बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जाता है, इसलिए कि ज़रा सी कोई बात हो जाए तो फ़ौरन कहते हैं कि चुप हो जाओ, इस बात को मुंह से निकालना, घर से बाहर ना निकले, कि अगर पड़ोस में कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा, फिर कल को घर में बच्ची हैं इनके रिश्ते नहीं आएंगे, या बेटे का कहीं बात चल रही है तो उसका रिश्ता नहीं होगा, ये मसला है ये। अच्छा, हम सोशल पे तो इतना जोर दे रहे होते हैं, मगर वो सोशल जो है वो बाहर हम जो सोशल देख रहे हैं उस सोशल हमारे घर में भी वो सोशल है, घर में भी हमारे सब लोग हैं, मगर हम घर पे अपने घर पे वो नजर नहीं डाल रहे, क्योंकि हम एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ना हम बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना हम बड़ों की दे रहे हैं, ना हम किसी भी लिहाज से हम सोशल प्रेशर्स में आके सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। हम देखें घर में अगर कोई हमारे घर में कोई मसला हो रहा है, कोई बात अगर मियाँ बीवी की कोई बात बिलफर्ज है, तो हम ये नहीं देखते कि वो उसमें वो बात जो हम कर रहे हैं वो पूरा घर हमारा सुन रहा है, हमारे वालिदैन भी सुन रहे बैठ के, हमारे आपस की मियाँ बीवी के जो अगर कोई झगड़ा भी है, कोई बात है भी सही, लाजिमी कहते हैं कि मियाँ बीवी दो बर्तन होते हैं वो खनकते ज़रूर हैं, और ये होता है कहीं ना कहीं होता ज़रूर है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसकी वजह से वालिदैन में क्या उसका असर पड़ रहा होगा, बच्चे अगर हैं तो बच्चे क्या देख रहे होंगे, बहन भाई अगर देख रहे हैं, या अगर घर में कोई मेहमान आया हुआ है तो उस पर क्या असर पड़ रहा होगा, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते। सिर्फ हम ये तो हमें सोचते कि बाहर क्या होगा, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, तुमने ये कर लिया तो ये क्या, वो क्या आपने कर लिया तो ये भी देखने में आते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह के वायलेंस देखते हैं, तशद्दुद देखते हैं, तो वो बड़े होकर ये काफ़ी चीज़ें इसी तरह रिपीट भी करते हैं। हमारा माशरा देखें, हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं, हमारे माशरे हमारी नई जनरेशन जो अगर कुछ गलत राह पर निकलती, क्यों निकलती है, मेजरली मैं जब रेडियो पर कुछ लोगों से बात करता हूँ, कुछ लोगों से ऐसी बात होती है मेरी, तो वहाँ पर ये बात बिल्कुल सामने आती है कि बचपन से बच्चे इस बात को अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में वालिदैन के झगड़े हैं, दादा दादी या चाचा चाची जो भी घर में झगड़े चल रहे हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो करते करते बड़े होके वो बात फिर बाहर निकल रही होती है, उनका जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन वो सारी बाहर निकल रही होती है, और फिर हमारे माशरे में बुराई से फैल रही होती है। बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताएंगे फौजिया के कानून की अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे लॉज भी बन रहे हैं, नए नए बिल्स पास हो रहे हैं, उसके बावजूद ये जो हमें बढ़ती हुई तशद्दुद नज़र आ रही है, तो क्यों है ऐसा, इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? देखिए सायरा, इसमें कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं, बहुत सारी। हम लोग जब हमें पता है कि हमारे साथ ये वायलेंस हो रहा है, हमें कानून हेल्प करने के लिए मौजूद है, तो हम उसका सहारा नहीं लेते। हम वो मैंने अभी आपको पहले भी तस्करा किया था, हम सोशल प्रेशर में बहुत ज़्यादा आते हैं कि नहीं जनाब लोग हमें क्या कहेंगे हम अगर जाते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, अगर एक हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, उसको पता है, और इतनी अच्छी मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ मोस्टली वो औरतें जो वर्किंग वीमेंस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का ज़्यादा शिकार हो रही हैं, उनके ऊपर डबल प्रेशर है, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम अगर बाहर जाकर ये बात करेंगे कि हमारा हस्बैंड हमारे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है तो हमारी बदनामी होगी, हमारा इमेज खराब होगा, और वो बर्दाश्त कर रही हैं। उन लोगों को पता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उन्हें, डोमेस्टिक ये हमारे पास जितना लॉ है वो उनको सपोर्ट करेगा, पनिशमेंट है, हम एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं हेल्प लेती हैं। वही सोशल प्रेशर जो होता है, तो नहीं होता, एक तो कि हमारे बच्चों का क्या होगा, दूसरा मैं वापस कंप्लेन करके वापस घर पे कैसे घर में मैं कैसे आऊंगी, ये डेफिनेटली है। ये वही सोशल प्रेशर, वही हमारे सराउंडिंग का प्रेशर, वही हमारा फैमिली प्रेशर जो सब कुछ हमारे ऊपर है। हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं दे रहा, इवन वो जॉबलेस है, वाइफ उसकी वर्किंग वीमेन है, वो कमा भी रही है, घर भी चला रही है, लेकिन वायलेंस का भी शिकार हो रही है, और जानते हुए भी उस वायलेंस को रिपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि वो सोशल प्रेशर में रह रही है। अब हम सोसाइटी का ये काम है हमारा, अगर हम निकलते हैं या कोई भी एक औरत अपने किसी वायलेंस पर रिपोर्ट करती है उस मैटर को, तो हम इसको जस्टिफाई क्यों नहीं करते? हमारे इस्लाम में तो इसकी परमिशन नहीं है। हमारा तो इस्लाम 100% ये कहता है कि बीवी से, रिश्तेदारों से, कराबतदारों से, बच्चों से अच्छा सलूक करो। देखो, लेकिन अगर आप मुझे बताएं, अगर कोई खातून जाती हैं, वो पहली बात है थानों पे जाती हैं, पुलिस स्टेशन में जाएंगी, राइट? जी बिल्कुल। तो वहां जाती तो उनको जो अथॉरिटीज है वो उनका रवैया बिल्कुल ऐसा होता है कि ये आपका घरेलू मामला है। हाँ, आप यहाँ क्यों आई? देखिए मैं आपको बताऊं सायरा, 2009 में जब हमारा एक प्रिवेंशन बिल पास हुआ था, प्रोटेक्शन बिल ऑफ वुमेन हमारा पास तो खैर मैं नहीं कहूंगी कि उस वक्त हुआ था, हाँ 2012 में वो पास हुआ, 2009 में प्रेजेंट किया गया, और अब 2012 में आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये 2009 में किस वजह से नहीं पास हुआ था और लैप्स हो गया था? बहुत
یہ سب موسٹلی جانتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے آبجیکٹرز وہی تھے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اکارڈنگ ٹو دیم ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو چیز اس میں موجود ہے وہ لاگو نہیں ہونی چاہیے. یہ جو حدود کے کیسز آ رہے ہیں یا جو ڈومیسٹک وائلنس کے آ رہے ہیں جو اس پر پنشمنٹس دی جا رہی ہیں وہ پنشمنٹ اس میں شامل نہ کی جائیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں, اٹس ناٹ اے سیکریٹ کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ کس نے آبجیکٹ کیا اور کیوں یہ نہیں ہوا. 2009 سے آج 2012 میں یہ جا کر اگست میں یہ بل پاس ہوا اور کتنی کوششیں پیچھے کی گئیں اس بل کو پاس کرنے میں. اس میں کیا ہے یہی نا کہ کسی کے ساتھ کرائم ہو تو آپ اس کو رپورٹ کروائیں, اس کو ایٹ دا مومنٹ جو ہے اس کو ریلیف دیا جائے. ہمارے پاس اگر ہم کوئی FIR لانچ کروانے جاتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا ہمارے ساتھ رویہ بینگ اے فیمیل کیا ہوتا ہے. تھانوں میں ہماری تعداد بہت کم ہے, ویمن پولیس اسٹیشنز کی تعداد بہت کم ہے, ہم لوگ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا چاہیے وہاں پر. بالکل جب ہم جاتے ہیں تو مین ویمن پولیس اسٹیشن وہاں پر ہم جاتے ہیں, وہاں پر ہمارے ساتھ وہ یہی سلوک کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا گھریلو معاملہ ہے آپ جائیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بل پاس ہوا ہے, جو پروٹیکشن لا ہمارا پاس ہوا ہے, اس میں کلیئر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ if a husband was beaten, her wife, even children, they can report the matter. اور اس کی پنشمنٹ بھی کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ 6 months کی اس کو پنشمنٹ ہے اگر وہ پروف ہو جاتا ہے, اور ایٹ لیسٹ 1 lakh کا فائن بھی اس کے اوپر, اور سیکنڈ ٹائم کرے گا تو پنشمنٹ انکریز ہوگی اور وہ سب. لیکن یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود ڈیو ٹو دا پریشر, سوشل پریشر, ہم لوگ اس کو رپورٹ نہیں. بیکاز آپ نے آپ کے NGOز میں جو کیسز آتے ہیں اس میں یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی NGOز مختلف طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس کو ایڈریس کرتی ہیں. نمبر 1 ایک تو اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے اوور آل ساری NGOز اس کو بتاتی ہیں لوگوں کو کہ وائلنس کیا ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ نہیں کہ جس کو مارا جا رہا ہے, جو وائلنس کا شکار ہو رہی ہے, اس کی جان کو, اس کی پوری لائف کو جس طرح تھریٹ ہو جاتا ہے, اس کی سراؤنڈنگ میں اس کے بچے اور باقی لوگوں کو بھی اس کو ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ 3 لیول پہ NGOز ہوتی ہیں جو لیگل سروسز بھی دے رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو وکٹمائز ہوتی ہیں خواتین, ان کے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اگر آواز اٹھاتی ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر یا کسی زیادتی کے اوپر, اسی وقت وہ وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, تو وہ اس کے بعد اس گھر میں نہیں رہ پاتی کیونکہ انہوں نے آواز اٹھا لی ہوتی ہے. تو اس قسم کے ڈفرینٹ شیلٹرز ہیں جو وہ اس پہ پرووائڈ کرتے ہیں خواتین کو. وہ خواتین رہ سکتی ہیں ان شیلٹرز میں؟ کیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے رہ سکتی ہیں؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہر شیلٹرز کے اپنے الگ قواعد ہیں, لیکن جن شیلٹرز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کر دیا جائے, ان کو اس طرح ایڈریس کیا جائے, ایک تو کہیں جو ریفرل کر دیا جائے جو قانونی مدد دیتی ہیں ان NGOز کے ساتھ, پلس ہم لوگ ان کو سائیکو سوشل کے حوالے سے ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو واپس اس اسٹیٹس میں لانے کے لیے اعتماد دے رہے ہوتے ہیں, ان کو جو جس خوف کا وہ شکار ہوتی ہیں, جس ایک ٹراما کا جو شکار ہوتی ہیں, اس سے نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سب سے بڑا جو میجر پرابلم ہے وائلنس کا وہ اکنامک لیس امپاورمنٹ کی وجہ سے, کمزور ہونے کی وجہ سے, ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹارچر کا شکار ہوتی ہیں, جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے گھروں میں, یا جو ڈیسیشن ان کے مرضی کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں وہ آواز اٹھاتی ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہے, جس طرح ابھی انہوں فوزے نے بتایا, میں اس کو بتاتی ہوں اس میں کہ ایسے بہت کیسز ہمارے پاس ہیں جو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ورکنگ وومن ہیں وہ بھی ڈبل پریشر میں ہیں. ایک تو یہ کہ بات وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کنٹرول اوور ریسورسز جو ہمارا ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کریں, اور وہ پیٹریارکی کی جو نارمز ہیں کہ مرد کو لازمی ہے چاہے کسی بھی کنڈیشن میں عورت کو اس کی مرد کی بات ماننی ہے عورت کو. تو وہی ہے کہ اگر وہ ایک مثال میں دوں گی کہ ریسنٹلی ہمارے پاس جو شیلٹر میں جن کے ساتھ ہم کام کریں, سائیکو سوشل ایڈ دے رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی, واپس سے دوبارہ سے گو کے وہ ورکنگ وومن تھیں. ان کا کیس یہی تھا کہ وہ بچوں کو پڑھانا چاہتی تھیں, وہ خود کما رہی تھیں, تو وہ اپنی انکم اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے بچوں کو پڑھانا چاہتی تھیں, لیکن اس کے مرد کی نہیں خواہش تھی, اس کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بچہ پڑھے, وہ ساری تنخواہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. اس وجہ سے اس کے اوپر وائلنس کیا گیا اور اس پہ روزانہ وہ ٹارچر کا شکار ہوتی تھی. اس نے اپنی ڈیسیشن میکنگ کی, وہاں سے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنی مرضی خود استعمال کرنے کے لیے میاں سے الگ ہو کے اس نے پناہ شیلٹر میں اچھا ایک بات بتائیں, ٹیل می سم تھنگ, یہ عورتوں کو خود
NGOs کی طرف آنا ہوتا ہے, رائٹ؟ یہ NGOs تو نہیں جاتی ہوں کوئی کسی کے گھر کیسے جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی تو یہ اویئرنیس بھی لانا عورتوں میں, لوگوں میں بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی انجسٹس ہو رہا ہے تو دیر از دس پلیس, اگر آپ کا کہیں کوئی اور نہ ہو تو یو کین آلویز اپروچ سچ پلیسز, رائٹ؟ اور اس میں ایک اور بہت ویک رول ہے ہمارے بحث سوسائٹی کے, ہمارا سوشل سپورٹ میکینزم موجود ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم میں, چاہے وہ کمیونٹی لیول پر ہو, چاہے وہ خاندانی جو ہمارے مختلف برادریوں کے سسٹم میں سوشل سپورٹ کی کوئی سسٹم ہوتے تھے کسی زمانے میں, وہ بالکل نہیں ہے, ناپید ہے. اسی طریقے سے لیگلی کوئی سوشل مطلب لیگل سپورٹ ہے, قانون ہے, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن اور ایکسس نہیں ہے اس تک, اور اگر ایکسس ہے بھی تو اس کی سنوائی نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, تو واپس اسی سرکل میں وہ رہ جاتا ہے. اجمل صاحب, مجھے آپ بتائیں گے, ہم نے یہاں پہ اتنے سارے مسئلے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کاروکاری کی بات کریں, چاہے ایسڈ برن کی بات کریں, چاہے ہم جہیز کے نام پہ تشدد کی بات کریں, 1000 قسم کے مسئلے جس پہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں, آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے تشدد کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ابھی اس سے پہلے ہم نے بات کیا تھا کہ سینٹ پہ 2009 میں نہیں پاس ہوا تھا بل, یہ کہہ کے کہ اسلام کو غلط طریقے, اسلام اینٹی اسلامک لاز نہیں بن سکتے, تو کیا یہ اینٹی اسلامک لا تھا؟ اینٹی اسلامک لا تو کہنے کے لیے تو تھا. کیسے سر؟ کیا اسلام ہمیں بولتا ہے کہ مارو پیٹو؟ نہیں, اسلام ہمیں نہیں کہتا, اسلام ہمیں یہ بالکل نہیں کہتا کہ مارو پیٹو. اسلام تو ہے ہی محبت کا اور انسانیت کا درس دیتا بھی ہے. مطلب اینٹی اسلامک یہ کہ وہ اصل میں کچھ لوگوں کی وجہ سے, کچھ لوگوں نے تو اس کو بنا دیا, وہ جو اس قانون کو بنانے کے لیے بیٹھے تھے ان کی نظر میں, کیونکہ وہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو میکسیمم لوگ ایسے ہی ہیں کہ جس بات کو صحیح کہتے ہیں وہ, مگر بہت کا. اور پھر اچھا تھوڑی سی بات یہ کی جائے کہ ہم جب اسلامک کی بات کرتے ہیں, جب اسلامک لاز کی اگر بات کرتے ہیں, تو ہماری بہت ساری اسلامک جو جماعتیں ہیں وہ بھی مطلب ان کا بھی ظاہر اور باطن بالکل الگ الگ ہی ہے. جی ہاں بالکل. وہ شور کچھ مچاتی ہیں مگر ہوتا کچھ اور ہے. اگر اسلامی کی بات کریں تو پھر اسلام میں تو بہت ساری چیزیں اسلام میں, تو یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ امپلیمنٹیشن انہوں نے بالکل الٹی اپنے طریقے سے کری ہے, حساب سے کی نا, کیونکہ اسلام بالکل تشدد کو پروموٹ نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا. اچھا سر, ایک اور بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ٹرائبل کلچر ہے, فیوڈلسٹک کلچر مائنڈ سیٹ ہے, جو کہ جس طرح میں نے بتایا کاروکاری کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے ہم اپنے جرگے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. فورسڈ میرجز ہو جاتی ہیں, کوئی آپس کی دشمنیاں ہوتی خاندان میں, آپ اس کی بیٹی سے دے دیں, آپ اس کی بیٹی سے شادی کروا لیں, ایسڈ برن کی تیزاب, بیٹا نہیں ہو رہا اس میں بہو کو مسئلہ مار دیا, طلاق دے دی, نکال دیا, دھکا دے دیا. ہم چاہے ریپ کی بات کریں تو عورت تو ہر جگہ پہ پھنستی ہے. مجھے بتائیں, اگر وہ عورت گھر سے نکل کے جاتی ہے جسٹس لینے کے لیے, تو کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو وہ سپورٹ دے پاتے ہیں؟ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور میرے خیال جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو خاتون گھر سے نکل گئی, اگر سپورٹ لینے کی نکل گئی, اول تو ہمارے ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہی بہت کم ہیں, اس لیے کہ وہ جس سپورٹ کے لیے جا رہی ہے وہاں پر جس ادارے کے پاس, اس سے پہلے وہ تمام لوگ پہنچے ہوتے ہیں یا وہ ادارے ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے پیسے کھا لیتے پہلے سے. انہیں پتا کہ جب یہ عورت اگر وہاں تھانے میں جائے گی تو تھانے میں ایس ایچ او جا کر پہلے تو اس کو کہے گا کہ آپ کا مسئلہ ہے, میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اور یہ آپ جائیں فیملی کورٹ میں جائیں, یا ہمارا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے, فلانا ہے. اور اگر وہ تھوڑی سی بات کہیں سے بات آ بھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ جہاں سے وہ آ رہی ہے, اس کے جو ان لاز ہیں یا جو گھر والے ہیں یا جہاں سے وہ آئی ہے, وہ انہوں نے پہلے سے اس کو فون کر کے پکا کر دیا کہ یار تم خیال کر لینا وہ آ رہی ہے, آنے دو. اچھا وہ وہاں چلے گی, اب وہ الٹا جانے کے بعد وہ کیس اگر ایف آئی آر لکھتے بھی ہیں, اب وہ پوچھتے تو سب کچھ ہیں مگر لکھتے وہ ہیں کہ جو انہیں چاہیے ہوتا ہے یا جو انہیں کہا گیا ہوتا ہے, تو وہ پتہ چلتا ہے, یعنی ایک انکمپلیٹ ٹروتھ لکھتے ہیں جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور اگر فرق پڑتا بھی ہے, تھوڑا سا آگے جان پہ فرق پڑتا بھی ہے, تو وہ الٹا اس بیچاری خاتون کو گلے میں خود آ جاتی ہے کہ نہیں اس کا جو حل نکلتا ہے جا کے, یہ تم نے ایسا کیا تھا, تم نے فلانا کیا, تم نے فلانا کیا. تو ہمارے یہ مسائل سارے ہی ہیں کہ ہمارے جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے. بس یہ اسی پہ ہم فوجی صاحب آپ سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. Stay with us, we'll be right back.